نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ کی طرف بھاگ کر نہیں، اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ نیتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اعمال، زندگی اور رزق کے سارے نتائج نیتوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ کا کرم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ صاف دل کے ساتھ آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اور اس کی نوازشات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، بنا کسی ظاہری سبب کے۔ پھر آپ کے ایسے ذریعوں سے مدد ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اچانک سے آپ کو کسی اندھے کی مشکل سے بچا لیا جاتا ہے، کسی انسان کی حقیقت آپ پر کھول کر اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جو مفید مواقع لوگ آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی زیادہ بہتر اور بڑے مواقع آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ جو لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو بے نقاب کر دیتا ہے اور آپ کی سچائی آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ باہر کتنے بھی طوفان ہو، دل کے اندر رب کی محبت اور اس پر یقین کا سمندر ہو تو یہ آپ کے ذہن اور فیصلوں کی کشتی کو یوں ہی پرسکون کر رکھتا ہے۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ذکر اور حسن اخلاق ہی ہے جو آپ کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے اور قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتوں سمیت اس کے سر پہ چڑھ جائیں۔ کتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان قسمت کے آگے، جب ہر خواب ٹوٹ جاتا ہے حقیقت کے آگے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، مجھے ہر اس اداسی کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا امیدوار نہ کرنا۔ اے اللہ، مجھے مستقبل میں خوشی دکھانا، اور اے اللہ میرے دل کو ایسی خوشی سے نواز دے جو مجھے ہر تھکاوٹ سے بے نیاز کر دے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پہ مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بھلے محبتیں حلال ہوں، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، رون دیے جاتے ہیں، ٹھکرا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔
جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو تمہیں وہ خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ پتھر کی نہیں ہوں، بے جان نہیں ہوں، مجھے بھی برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مجھے تکلیف کو اندر ہی اندر دبانا پڑتا ہے، چھپانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ میں نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ آپ کی ہزاروں رنجشوں، شکووں، شکایتوں اور ناراضگیوں کے بعد بھی آپ کے پاس واپس پلٹنے پر اگر کوئی آپ کو دھتکارے بغیر آرام سے آپ کی بات سنے، آپ کو ہر دفعہ کھلے دل سے قبول کرے تو کوشش کریں وہاں تعلق ہمیشہ قائم رہے، کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ وہاں آپ کی ذات بہت انمول ہے، آپ کا وجود بہت قیمتی ہے۔ درود پاک سیاہ دل کی روشنی، ٹوٹے ہوں کی امید، بے سہاروں کا سہارا اور بیماروں کی شفا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس سونے رب کی جو میرے اعمال کو دیکھے بغیر ہی ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عاجزی اور باطنی سکون ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جتنا زیادہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا سکون اور استحکام کا احساس اتنا ہی بڑھتا ہے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافقوں کو ہر جگہ فٹ پایا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی شرط ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کر جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک اور مشکل ترین ہے۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربے خراب فیصلوں سے ہی آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے، اس لیے پچھتاوا کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں، اس لیے اللہ کے ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم گریں کھول دیں گے، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ یقین مانو ہم دنیا میں کسی کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوتے جتنا اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی ذلیل ہوئے جاتے ہیں کہ شاید ان کی توجہ کا کوئی لمحہ میسر آ جائے۔ انا سے پرہیز کیجیے، جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔
صحبت کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے. صحبت اچھی ہو تو آپ دن بدن نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بری صحبت میں ہیں تو دن بدن آپ کا دل سخت ہوتا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں. یہ دوست جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بے بسی سے واقف نہیں ہے؟ وہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین رکھو اور صبر کرو، اور یہ اذیت بھرے دن بھی گزر جائیں گے، کیونکہ خوشخبری کی نوید تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ہی سنائی گئی ہے. آپ صرف تبھی اپنے کام کی خوبصورتی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں جب تک اس تک پہنچنے والا راستہ مشکل سے بھرا ہو. آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو توقع نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں. زندگی آپ کو ہمیشہ کہیں چوک جانے کے بعد نہیں آزماتی، وہ آپ کو آزماتی ہے اور چوک جانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے، ورنہ وہ آپ کے اندر ٹھہر جائے گا. ہم کو یہی بتانا ہے کہ تم آئے اچھا لگا، لیکن ہمیں تمہارے پاس بیٹھنے کے علاوہ 100 اور کام بھی ہیں جن میں زندگی جینا سرِ فہرست ہے. کوشش کیا کریں اپنی بیٹھک، محافل، بات چیت اور ہر قسم کی گفتگو کو غیبت سے پاک رکھا کریں. ہر وقت کسی کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر منفی انداز میں ذکر کرنا ایک صحت مند رویہ نہیں ہے. شخصیت کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے. بے نیاز اور مثبت رہ کر دیکھیں، سکون کی کیفیت ہی الگ ہوگی. اور اگر یہ نہیں تو ایسوں کی صفائیاں نہیں دیا کرتے، صرف پہچان جایا کرتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں. تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا. جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی. جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا. وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا. تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا. جب بے بسی کے ساتھ جھولی اس کے در پر لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا. میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے. جب آپ لوگوں کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں تو پھر ایسے میں زیادہ تر لوگ آپ کے متعلق برا ضرور بولیں گے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جواب بھی تو دینا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ثابت بھی تو کرنا ہے کہ وہ تو انسان ایسا تھا، ہم نے تو اسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا. وہ یہ تو کبھی نہیں بتائیں گے نا کہ ان کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے سامنے والے نے اپنے آپ سے اچھے طریقے سے دور کر دیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں معاشرے میں وہ عزت، وہ مقام تو نہیں مل پائے گا نا جو سامنے والے کو غلط ثابت کر کے اور گندا کر کے ملنا ہے. دل سے اتر جانا ایک حقیقی چیز ہے. آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ اس سے محبت بھی نہیں کرتے. جو لوگ کبھی آپ کے لیے بہت اہم تھے، ان کی موجودگی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. بارے علم اٹھایا، رنگے نشاط دیکھا، آئے نہیں ہیں یوں ہی انداز بے حسی کے. بعض دفعہ انسان اتنا بے بس اور ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے اپنی چلتی ہوئی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہیں. انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں. اسے اذیتیں، دماغی تکلیف اور اس کی زندگی کو رول کر رکھ دینے والے بھی اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے. ملال تو پھر دور کی بات ہے. انسان کو زندگی میں ہر وہ کام کر لینا چاہیے جو اس کی خوشی کے لیے ضروری ہے، جو اس کے دماغی اور دلی سکون کا باعث ہے، بشرط یہ کہ کسی کے نقصان یا تکلیف کی وجہ نہ بنے. پھر لوگ کیا سوچیں گے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. صرف اللہ کی رضا لازم ہے. انسان کو انسان سمجھو، کیونکہ انسان کی بے قدری خالق کو پسند نہیں. یاد رکھو، اگر تمہارے اندر احترام انسان نہیں اور نہ ہی نماز روزہ تمہیں یہ سکھا سکا تو تمہاری بھی عبادت ابلیس کی عبادت کی طرح ہے، جو اتنی عبادت کے باوجود بھی ناکام رہا. انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر اور فلاں ہم سے برتر ہے. ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے. اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے. کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں. قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے. کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں
कुछ रास्ते इन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। चीजों को नामुकम्मल रख भी लिया जाए पर इंसान मुकम्मल कर दिया जाता है। कुछ चीजें अधूरी ही मुकम्मल होती हैं और पा लेना हमेशा शर्त नहीं होती। हम चाहते हैं जो बुरा करे या जो बुरा हो उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो। बस एक इसी ख्वाहिश की वजह से हम उस बुरे इंसान से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं। उसको माफ करके मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। यही सजा उसके लिए काफी है। फजूल खर्ची की बेशुमार किस्में हैं। सबसे बदतरीन फजूल खर्ची उन जज्बात की होती है जो किसी ऐसे शख्स पे निछावर किए जाएं जिसका वो मुस्तहिक ही ना हो। जिंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानद होते हैं, साथ नहीं होते, पास नहीं होते, नजर भी नहीं आते, लेकिन अपनी चाहत से, अपने खुलूस से, अपनी बातों से ताउम्र हमारी सोचों में, हमारे लफ्जों में, जिंदगी के हर पहलू में महकते रहते हैं।